بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک ہے ظہور اسلام کے وقت عالمگیر جاہلیت پر ایک نظر۔ عالمگیر سے مراد ہے پوری دنیا، اور زمانہ جاہلیت یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ظہور نہیں ہوا، اسلام کی روشنی دنیا میں نہیں پھیلی تھی، تو پوری دنیا جو ہے جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت سرزمین عرب کے ارد گرد 3 بڑی طاقتیں موجود تھیں، یعنی 3 ممالک ایسے تھے جو طاقتور تھے، لیکن وہ لوگ بھی جہالت کے اندھیروں میں گم تھے۔ یہ 3 ممالک کون سے ہیں؟ ایران، روم اور حبشہ۔ ایران، روم اور حبشہ، ان میں سے روم اور حبشہ کے جو ممالک تھے یہ عیسائی ملک تھے، جبکہ ایران کا جو ملک ہے وہ زرتشت یا آتش پرست لوگوں کا ملک کہلاتا تھا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے روم کی حکومت کی۔ روم کا اس وقت کا نام قسطنطنیہ تھا، اور یہ خود کو عیسائی کہلانے کے بجائے بازنطینی کہلاتے تھے۔ عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے کے باوجود یہ لوگ اللہ پر کسی قسم کا کوئی یقین نہیں رکھتے تھے۔ ان کے نزدیک ان کا بادشاہ ہی سب کچھ تھا۔ روم کے بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا، جس طرح ہم انگلش میں بادشاہ کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کنگ، بالکل اسی طرح روم میں جو بھی کوئی شخص بادشاہ بن کر تخت پر بیٹھتا تھا اس کے لیے بادشاہ کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ کیسر کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا، اور اس کیسر کو خدا کے طور پر تسلیم کیا جاتا تھا، اسے سجدہ کیا جاتا تھا، اور اس کی بات کو آخری مانا جاتا تھا۔ یہ لوگ بھی جاہلیت کی آخری انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، آپس میں لڑائیاں، جھگڑے، اور اس کے علاوہ روم کی حکومت کا ایران کی حکومت کے ساتھ ہمیشہ سے بہت زیادہ جو ہے بیر رہا، یعنی دشمنی رہی تھی۔ یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ جب ہم نے عربوں کے معاشرتی حالات پڑھے تھے تو اس میں ہم نے ان کی ایک خوبی پڑھی تھی کہ وہ آزادی پسند تھے اور حریت پسند تھے۔ ان کے آزادی پسند ہونے کی وجہ سے کہ وہ غلام رہنا پسند نہیں کرتے، آج تک روم اور ایران ان دونوں میں سے کوئی بھی حکومت اپنی شدید خواہش کے باوجود عربوں پر حملہ نہیں کر سکی تھی، انہیں اپنا تابع نہیں کر سکی تھی۔ اس لیے یہ ایک دوسرے کو ہی نیچا دکھانے کی کوشش میں ہمیشہ لگے رہتے تھے۔ اس کے بعد دوسری حکومت جو ہے وہ ایران کی ساسانی حکومت ہے۔ ساسانی کا یہ لوگ جو ہیں اپنے بادشاہ کو بہت زیادہ عزت دیتے تھے، بلند خیال کرتے تھے، اور ایران کے بادشاہ کے لیے کسریٰ کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ جس طرح روم کے بادشاہ کے لیے کیسر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح ایران کے بادشاہ کے لیے کسریٰ کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ ان کا سرکاری مذہب آتش پرستی تھا۔ یہ لوگ زرتشت تھے، یعنی آگ کی پوجا کرتے تھے، اور 2 خداؤں کو مانتے تھے۔ نیکی اور بدی کے لیے ان کا الگ الگ خدا تھا۔ نیکی کے خدا کو یہ یزداں اور برائی کے خدا کو اہرمن کہتے تھے۔ پھر تیسری جو بڑی طاقت تھی وہ بھی عیسائی طاقت تھی، اور وہ تھی حبشہ، اور یہاں کے بادشاہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ نجاشی۔ یہ ایک دوست پسند صلح جو مملکت تھی، اور یہاں پر جو ہے امن پسند لوگ رہتے تھے، عیسائیت پر کاربن تھے، عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اور ایران اور روم کے مقابلے میں بہت صلح جو لوگ تھے۔ تو اس طرح اگر ہم دیکھیں مجموعی طور پر تو عالمگیر انٹرنیشنل لیول پر عرب کے ارد گرد جو ممالک موجود تھے وہ بھی اتنے ہی جہالت میں گھرے ہوئے تھے جتنے کہ اس وقت سرزمین عرب جاہلیت کا شکار تھی۔ تو ضرورت تھی، انتظار تھا، اور امید تھی کہ ایک ایسا صالح رہبر آئے گا جو کہ دنیا کے اندھیروں کو مٹا دے گا، اور وہ رہبر، وہ رہنما، وہ محسن انسانیت، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں وہ سورج طلوع ہوا کہ جس نے دنیا کی عالمگیر جاہلیت کو ختم کیا اور
تمام دنیا میں اسلام کی روشنی کو پھیلایا۔